الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے حسنات میں اضافہ کرے، سیئات سے درگزر کرے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین و سامعات، کل کے درس میں ان شفاعتوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا جو شفاعتیں قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے. ان سفارش کی اقسام صحیح احادیث کی روشنی میں علماء نے 8 اقسام ان کے بیان فرمائے. کل چند لوگوں نے یہ کہا کہ ان 8 قسموں کو دوبارہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، تو سرسری طور پر ہم ان 8 قسموں سے پھر سے گزرتے ہیں تاکہ باتیں ذہن کے اندر تازہ ہو جائیں. سب سے پہلی قسم سفارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے اس کو شفاعت عظمی کہتے ہیں. شفاعت عظمی، اور یہ سفارش ہوگی تمام لوگوں کے لیے. اہل محشر میں جتنے لوگ جمع ہوں گے، اہل محشر والوں کے لیے یا میدان محشر میں جتنے لوگ جمع ہوں گے، ان تمام کے لیے یہ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ اللہ رب العالمین عدل کی کرسی کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے. اسی کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے. شفاعت عظمی بھی کہہ سکتے ہیں یا مقام محمود بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. یہ گفتگو اب آگے آ رہی ہے آپ کے سامنے، اس کی تفصیل پھر ہم کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ. دوسری قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی جنتیوں کے لیے کہ جنت میں داخلے کی اجازت ان کو دی جائے. جنت کے دروازے ان کے داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کھولے. یہ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے لیے کریں گے. تیسری سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کرے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. اور احادیث کے اندر ان کی تعداد تقریباً 70,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے امت کے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے جنت میں داخل ہوں گے. تو ایک سفارش ان کے لیے ہوگی. سفارش کی چوتھی قسم وہ ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں ایکول سیم برابر ہو جائے گا، رو ہو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں. نہ نیکی بھاری ہے اور نہ اس کی برائی بھاری ہے، دونوں کے دونوں برابر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے
ایسے لوگوں کے سلسلے میں سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے سیئات کو درگزر کرے اور ان کو جنت میں داخل کرے، ان کے نیکی کے پلے کو بھاری کرے، سیئات کے گناہوں کے پلے کو ہلکا کرے اور ان کو جنت میں داخل کرے۔ پانچویں قسم شفاعت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، وہ جنتی لوگوں کے درجات کے بلندی کے لیے۔ جنت میں درجات ہوں گے، جیسا کہ ہم نے حدیث بیان کیا تھا آپ کے سامنے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور 100 درجات، ہر درجے سے ایک درجے سے دوسرے درجے کی دوری آسمان و زمین کی جو دوری ہے اتنی دوری ہے۔ نیچے والوں کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اوپر جائیں، لیکن اوپر والوں کو اجازت ہوگی کہ وہ نیچے آئیں، کیونکہ نیچے والوں کے پاس اتنا عمل نہیں ہوگا کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکیں، لیکن اوپر والے اگر چاہیں نیچے آنا ملاقات کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، تو وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ وضاحت احادیث کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ، جن لوگوں کے درجات جنت کے اندر کم ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں زیادتی کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ بعض اہل بدعت نے اس شفاعت کا انکار کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفارش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آئیے سفارش کی چھٹی قسم یا شفاعت کی چھٹی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن کریں گے، وہ ان لوگوں کے لیے کریں گے کہ آپ کے امتی کے موحد افراد، آپ کے امت کے موحد افراد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موحد افراد، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کے اوپر جہنم کو لازم کر لیا ہوگا، جہنم جانے کے وہ لوگ مستحق ہو گئے ہوں گے گناہ کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم جانے سے روک لے، یعنی ان کو داخل ہونے سے روک لیا جائے، ان کو جہنم سے بچا لیا جائے، اس کے بارے میں سفارش ہوگی۔ اور اس کے بعد چھٹی قسم سفارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے موحدین افراد جو اہل کبائر ہوں گے، جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، اور اس کبیرہ گناہوں کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہوگا۔ پہلی یعنی اس سے پہلے جو چھٹی سفارش آپ کے سامنے بیان ہوئی، وہ یہ لوگ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے، فیصلہ ہوا ہوگا ان کے داخلے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اور یہ ساتویں قسم جو ہے، اس میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ لوگ جہنم جا چکے ہوں گے، ان کے بارے میں سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی سفارش کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ خوارج نے اور معتزلہ نے اس سفارش کا انکار کیا ہے۔ اور کیوں انکار کیا ہے؟ کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ وہ اہل کبائر کو کافر کہتے ہیں۔ تو دیکھیے عقیدے کا اثر کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے، عقیدہ کتنا اہم چیز ہے۔ دیکھیے عقیدے ہی کی بنیاد پر نہ انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اہل کبائر کے لیے۔ اسی لیے انسان کو سب سے زیادہ محنت جس بات کے اوپر کرنی چاہیے وہ عقیدہ ہے، اور کسی سے علم لینے کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی تحقیق کرنی چاہیے وہ عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کہ اگر عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پہ، ذرا یہاں پہ ٹھہر جائیے اور اس بات کی ذرا وضاحت سن لیجیے۔ عام طور پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے سے کیا ہے، کسی کی بھی بات ہے، اگر اچھی بات ہے تو قبول کر لو۔ اب اس میں چند لوگوں سے آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پہ بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ دین، یہ جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ غربت دین کا زمانہ ہے، دین غریب ہو گیا۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ اجنبی ہو گیا ہے اپنے لوگوں میں۔ اور کیسے اجنبی ہوا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے ہماری عقل کہاں پہ قصور ہے، ہمارے عقل کا، یہ غور کیجئے۔ مثال کے طور پہ لا قدر اللہ ہم سے، آپ سے، یا ہم میں سے کوئی شخص بیمار پڑے، لا قدر اللہ، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کس کے پاس جائے گا جی علاج کروانے کے لیے؟
بولیے جواب دیجیے. ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس جائے گا, طبیب کے پاس جائے گا, بلکہ یہ کوشش کرے گا. 2-4 آدمی کو فون کرتے ہیں ہم لوگ. بچہ اگر گھر میں کسی کا بیمار ہو, 2-4 آدمی کو کال کیا جاتا ہے, فون کیا جاتا ہے, کون ڈاکٹر اچھا ہے, کون اچھا دیکھ رہا ہے بھائی, کون کس کی دوائیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, سویٹیبل ہوتی ہیں, ذرا بتائیے. 2-4 آدمی سے پوچھ کر کے مطمئن ہو کر کے تب اس کے پاس ہم جاتے. دین کے معاملے میں کوئی بھی منہ اٹھا کر کے چلائے, ایک یوٹیوب چینل بنا لے, فیس بک کے اوپر فالوورز کو جمع کر لے, پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ جنس لگا کر کے آ جائے, 4-5 آدمی کو سامنے بٹھا دے اور اس سے پوچھئے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں, ایمان کے ارکان کتنے ہیں, اس کو نہیں معلوم ہے. کہیے کہ ایمان کے ارکان کے اوپر دلیل دو, وہ نہیں جانتا ہے, لیکن گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ بخاری میں بھی حدیثیں ضعیف ہیں. پوچھئے کبھی پڑھے ہو بخاری؟ پوری بخاری کبھی زندگی میں پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے؟ بخاری کیا پڑھے, تم بتاؤ ایمان کے ارکان کتنے ہیں, یہ پہلے بات کرو نا. یہ بتاؤ کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں, یہ بتاؤ کہ وضو میں سنت کتنا ہے, فرض کتنا ہے, بتاؤ, جو پہلی چیز ہے. اور ہم لوگوں کا مزاج بھی, دماغ بھی ایسا ہو گیا کہ دنیا کے معاملے میں ہم برانڈ تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں. برانڈ ہونا چاہیے, جو سامان لے رہے ہیں برانڈڈ ہونی چاہیے, گارنٹی ہونی چاہیے, وارنٹی ہونی چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں کبھی یہ تلاشنے کی ضرورت نہیں کرتی, حاجت نہیں ہوتی. کوئی بھیج رہا ہے, چاہے جیسا ہو, جس طرح سے بھی قبول کرو. اور عام طور پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یورپ سے, دوسری جگہ سے لوگ پڑھ کر کے آ رہے ہیں اور آ کر کے بیٹھ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. پڑوسیوں کے یہاں کئی ایسے چینلز بنائے گئے ہیں جن لوگوں کو اگر صحیح سے یہ کہا جائے تو ان کو استنجا کا آداب تک نہیں پتا ہوگا, اور وہ لوگ یزید ابن معاویہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم لوگ ہیں کہ خوب سن رہے ہیں. داڑھی چھلی ہوئی ہے, سامنے لڑکی کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بے پردہ چہرہ کھول کر کے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, وہ سوال کر رہی ہے اس سے, یہ دڑ چلے سے, بے دین آدمی سے, فاسق سے روزے کے تعلق سے بات کر رہی ہے. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ہم لوگ خوب سن رہے ہیں اس کو. بھائی تلاش کیجئے عقیدہ کیا ہے اس کا. اور ہم لوگ سوچتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اہل حدیث گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو عقیدہ پہ ہماری اجارہ داری ہے. ہم لوگ یہ مزار پہ نہیں جانے کے لیے بول رہا ہے نا, ٹھیک ہے. عید میلاد النبی بنانے کے لیے نہیں بول رہا ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, ایک دم اہل حدیث ہے. کیا رفع یدین کر دینا خالی اہل حدیث ہے؟ اسی کی دلیل ہے. جو زور سے آمین کہہ دینا, آمین نماز میں ایسا کہہ دینا, یہی اہل حدیث ہونے کی دلیل ہے. نیت خالی سینے کے اوپر باندھ لینا, یہی اہل حدیث ہونے کی دلیل ہے. بولیے بھائی, ہم لوگ صرف یہی جانتے ہیں, اہل حدیث ہونے کی دلیل اسی کو سمجھتے ہیں. چنانچہ کوئی بھی آدمی آ جائے اس دھواں دھجا کے اندر ہو, ایسا لباس اور ایسی حیت بنا کر کے آئے, آرام سے وہ ہم کو مس گائیڈ کر سکتا ہے اور کر کے نکل سکتا ہے. عقیدہ سیکھنا اور عقیدہ جاننا, عقیدے کے اوپر تحقیق کرنا اسی وجہ سے ضروری ہے. اور میں آپ کو بتلا دوں, اور کیجئے گا, کئی مرتبہ بول چکا ہوں گا, کئی مرتبہ, کہ جتنے محدثین اعظام ہیں, محدثین کرام ہیں رحمہم اللہ جمیع, سب کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرے, انہوں نے اپنے جتنے اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے یا ان سے حدیثیں لی ہیں, ان کا عقیدہ ضرور ذکر کیا ہے. خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضرور عقیدہ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عقیدے کی چھاپ اس کے گفتگو کے اوپر ہوگی. بڑا معصوم انوسنٹ آدمی ہوگا, دین کی باتیں بتا رہا ہوگا, بہت چکنی چپڑی گفتگو کر رہا ہوگا, لیکن عقیدے کے اندر جو چور اس کا چھپا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس کے قول کے اوپر ظاہر ہوگا, اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ گمراہ ہو جائیے. اسی لیے علم سیکھنے کے لیے علماء کو پکڑیے, جو راسخین فی العلم ہے, جنہوں نے اپنا وقت لگایا ہے, کتابوں کو ان کی زبانوں کے اندر پڑھا ہے, جو عربی زبان سے واقف ہے, وہ انگلش میں پڑھ کے نہیں. اب انگلش میں کوئی آدمی پڑھا ہے مان لیجئے, تو ٹرانسلیٹر, وہ جو جس ٹرانسلیٹر کا بک وہ پڑھ رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے ٹرانسلیٹ کرنے والے کے عقیدے کی چھاپ اس کے اوپر ہوگی نہیں ہوگی.
اور کوئی بھی زبان جب دوسرے زبان میں ترجمہ کی جاتی ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اردو زبان کو لوگ بہت وسیع مانتے ہیں اور ہے بھی وسیع زبان، بڑی زبان ہے، لیکن آئیے عربی کے مقابلے میں علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اردو کے ماہر تھے، ایسے ماہر کہ ان کی کتابوں کو آج اگر اردو جاننے والا نئی آدمی ہو تو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اردو زبان یہ دین کی زبان نہیں ہے، تقریر کی زبان نہیں ہے، اس کی اصل زبان عربی کی زبان ہے، جو نزاکت ہے زبان عربی کے اندر، کم الفاظ میں کم لفظوں کے اندر زیادہ معانی کو بیان کرتا ہے، ذرا سا زیر زبر کے تبدیلی سے معانی کے اندر بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، قرآن مجید کی آیت ہے انما یخشی اللہ ہے نا من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے علماء بندے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اب کوئی آدمی تلاوت پڑھے انما یخشی اللہ، ہو کہہ دے ہا کی جگہ پہ، ہا کی جگہ پہ یعنی اللہ کے ہے کے اوپر زبر دے دے، زبر دینے کے بجائے پیش دے دے تو کیا معنی ہوگا معلوم؟ اللہ رب العالمین اپنے علماء بندوں سے ڈرتا ہے۔ وہ آدمی مومن بچے گا جی؟ نہیں ہاں نہیں سر۔ جی ہاں، تو اسی لیے آج کل بہت ہم سن رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر فلانے کے اوپر یہ پروگرام چل رہا ہے، آسک فلاں پروگرام، یہ فلاں پروگرام، ایسا پروگرام ویسا پروگرام، داخل ملک بھی اور خارج ملک بھی، اور لوگ سن رہے ہیں۔ کہے سن رہے ہو بھائی اس کا؟ ارے وہ تو ہم لوگ کے عقیدے کے طرح سے بتاتا ہے، رفع دین کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کو ہم دیکھیں سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ارے بھائی سینے پہ ہاتھ باندھ لینا خالی اہل حدیث ہے؟ خالی رفع دین کر دینا، آمین بالجہر کر دینا اہل حدیث ہے؟ اہل حدیثیت کی یہ دلیل ہے؟ عقیدہ پتہ کیجیے، اور عقیدہ اسی کا درست ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہو۔ دیکھا ہم نے، کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اللہ اکبر، تقدیر کی یہ ہے، اور دو چار انگریزی کی زبانیں لا کر کے، انگریزی زبان کے الفاظ لا کر کے دے رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی علامہ بول رہا ہے، لیکن ہر لفظ کے اندر غلط بول رہا ہے، ہر لفظ کے اندر قضا اور قدر کے درمیان فرق کر رہا ہے۔ قضا الگ چیز ہے اور قدر الگ چیز ہے، تقدیر الگ چیز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے قضا اور قدر کے درمیان فرق کیا اس کی گمراہی وہیں سے شروع ہو گئی، تقدیر کے باب میں۔ اب وہ ابن تیمیہ کو پڑھنے کی توفیق ہوگی اس کو تب نا، سن لیا، دو چار انگریزی کے الفاظ لا کر کے چسپا کر دو، اور اس کے بعد دیکھو لائکس اور شیئر، لائک شیئر لوگ نہال کر دیں گے، کمال کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ عقیدہ پڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ کو بھی ان جو غزوہ فکری جس کو کہا جاتا ہے، فکری جنگ، ان جنگوں سے آپ کو محفوظ رکھا جائے، آپ کے عقیدے کو، ایمان کو بچایا جائے ایسے لٹیروں سے جو اسلام کا چولا اور لبادہ پہن کے تو آتے ہیں لیکن اسلام کے لیے ڈاکو ہیں، یہ لوگ ایمان کو لوٹتے ہیں، آپ کے سب سے قیمتی سرمایہ کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لہذا بچیے ان سے، اور ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے سے پرہیز کیجیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، خوارج اور معتزلہ کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اہل کبائر کے لیے قیامت کے دن نہیں ہوگی، اور سچ بات اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق اور اللہ کی اجازت سے، اور جو شروط ہیں سفارش کے، ان شروط کے مکمل ہونے کے بعد ان کے لیے سفارش کریں گے۔ اب اس کے بعد آئیے 8ویں قسم سفارش کی، جو ہم نے کل کہا تھا کہ یہ صرف ایک شخص کو حاصل ہوگی، اور وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا زحزاہم من النار، ان کے ٹخنوں تک آگ ہوگی۔ زحزاہ کہتے ہیں، کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ پانی کا اتنا مقدار جس میں آدمی کا ٹخنا ڈوبے،
یعنی قدم سے لے کر کے ٹخنا تک پانی میں ڈوب جائے اتنی مقدار، اس کو کہتے ہیں زحزاح. تو کہا اتنے آگ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا جن سے ان کا ٹخنا ڈوبا ہوا ہوگا. اسی کو بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ آگ کی جوتی ان کو پہنائی جائے گی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کی آگ کی تپش اتنی ہوگی، اتنی سخت آگ وہ ہوگی کہ ان سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو، ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. اب یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے ہلکا عذاب جن کو دیا جا رہا ہوگا یہ ابو طالب ہوں گے. اب آپ غور کیجئے کہ جن کو جہنم میں جس کو ڈال دیا گیا ہوگا اور جو جہنم میں پورے طور پر آگ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا، اور جس کو در کے اسفل میں سب سے نچلے طبقے میں نچلے حصے میں رکھا گیا ہوگا، اس کی صورت اور اس کی حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے عذاب جہنم سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے، اور اللہ رب العالمین فتنوں سے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ان 8 شفاعت کے قسموں کو جان لینے کے بعد یہاں پہ سفارش کے یا شفاعت کے چند اقسام ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا وہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علاوہ دوسرا کسی کو اس سفارش کی اجازت ملے گی ہی نہیں. اور وہ ان سفارشوں کی تعداد 3 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ان کی تعداد کتنی ہے جی؟ 3. کتنی ہے؟ 3. 3 ہے. 3 ہے. کون کون ہے دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی سفارش ان 3 سفارشوں میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، سب سے پہلی سفارش وہی شفاعت عظمی ہے. شفاعت عظمی، مقام محمود. اور یہ سفارش کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ پورے میدان محشر کے لوگوں کے لیے ہوگی. اس سلسلے میں لمبی روایت ہے، کئی مرتبہ یہ روایت آپ کے سامنے سے گزر چکی ہے، لیکن پھر اس روایت کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے اس روایت میں جو مشعل راہ ہے وہ واضح ہو سکے. کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ما جناس، لوگوں کا موج ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہوگا، انسان کا ہی انسان، جہاں دیکھو سر ہی سر نظر آ رہا ہوگا. یہ حالت ہوگی قیامت کے دن. اب لوگ پریشان ہوں گے گرمی میں، سورج کا کیا عالم ہوگا یہ آپ جان چکے ہیں. ایسے میں یہ سارے کے سارے لوگ چل کر کے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو ابو البشر ہیں. ان سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، اشفع لذریتک، اپنے ذریت کے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے سفارش کیجیے کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے. فیقول، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں اس لائق نہیں کہ میں سفارش کروں. ولیکن ایتو ابراہیم، لیکن جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فإنہ خلیل اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ سفارش کرو. یہ لوگ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے انا لست لہا، میں بھی اس کا مستحق نہیں ہوں، یا میں بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے سفارش کروں. غور کیجیے. اور یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، کود کے چلے جائیں گے جنت میں، ہمارے پیر صاحب ہم کو لے جا کر کے پہنچا دیں گے، سفارش کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سب جھوٹ ہے. سب جھوٹ، 100% جھوٹ ہے. کہانی ہے، قصہ ہے، لالی پاپ ہے جو ان کے مال کو کھانے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے ان کے مولوی ان کو سکھاتے ہیں اور سناتے ہیں تقریروں کے اندر، تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کے نام پر، میلاد کے نام پر، نظر و نیاز کے نام پر ان کے مال کو لوٹا جائے، ان کے جیب کو ڈھیلا کیا جائے. سمجھ ماری بات؟ یہاں حالت دیکھیے، یہ انبیاء ہیں، انبیاء اس امت کے یا اس پورے دنیا کے مخلوق کے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، امام الموحدین، خلیل اللہ،
اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انا لست لہا، میں مستحق نہیں ہوں، میری طاقت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، ولکن ایتو بموسیٰ، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فإنہ کلیم اللہ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے، ان کے پاس جاؤ۔ آئیں گے لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آج کے بزرگ چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے، کسی مقام کے اوپر فائز کیوں نہ ہو جائے، وہ انبیاء سے افضل ہوں گے جی؟ حضرت موسیٰ سے افضل ہوں گے؟ حضرت ابراہیم سے افضل ہوں گے؟ بولیے نہیں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد اس امت کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑے ولی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد، انبیاء سے پہلے نہیں۔ اور دنیا میں چاہے کوئی کتنا بڑا بھی ولی ہو جائے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو اور ان کے مقام کو پا سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہی ہے۔ ابھی حوض کی باتیں جب آئے گی، حوض کوثر کی، تو وہاں پہ گفتگو ہوگی اس مسئلے پہ۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، سنیے، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے ایک رات کے بدلے میں عمر کی پوری زندگی کی جو نیکیاں ہیں اگر وہ لے لے تو یہ سودا بہت ہلکا ہوگا۔ ایک رات کی نیکی دے دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے راستے میں، کہا وہ دے دے، اور حضرت عمر سے اس کی پوری زندگی کی نیکی لے لے تو ہلکا معاملہ ہے، سستا معاملہ۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، کہتے ہیں کہ فلاں کا 11ویں منا لو، خالی 13ویں منا لو، عید میلاد النبی کا کیک کاٹ لو، فلاں کر لو، چلا کر لو، سب ہو جائے گا، ہم بخش دیے جائیں گے جن کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بغیر درود اور بغیر فاتحہ کے لوگ ہیں، یہ اپنا سوچیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ خیرت کا نام، عقل کا نام پاگل پن رکھ دیا جائے تو کوئی آدمی پاگل ہوگا جی؟ ان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں جو اس طرح کی باتیں کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، کلیم الرحمن ہے، کہیں گے اے موسیٰ سفارش کر دیجئے نا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہوگا انا لست لہا، میں نہیں کر سکتا ہوں بھائی، یہ سفارش میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ روحوں میں سے ایک روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، ہو سکتا ہے وہاں کوئی کام بن جائے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دیں گے انا لست لہا، مجھے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں ایک ایڈریس تم کو دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ وہاں جاؤ، وہاں تمہارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو بھیجیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ کم بڑا شرف اور عزت نہیں ہے جی، مقام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیجئے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کہا لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ پریشان حال میرے پاس آئیں گے اور اپنی بات رکھیں گے، میں کہوں گا انا لہا، میں یہ کام کروں گا، فانطلقوا، چلوں گا میں آگے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے، فاستأذن ربی، اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ یہ دیکھیے یہ اجازت، یعنی خود سے چل کے اپنے مرضی سے کھڑے ہو کے جو کہنا ہے نہیں کہہ دیں گے، پہلے جائیں گے، اجازت طلب کریں گے کہ اللہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اجازت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں اجازت ہے، فَيُؤْذَنُ لِي، تو اللہ رب العالمین مجھ کو اجازت دے گا، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا،
کھڑا ہو جاؤں گا رب العالمین کے سامنے. فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدِهِ لَا أَقْدِرُهَا عَلَيْهِ الْآنَ. اللہ رب العالمین کی تعریف اس حمد و ثنا کے ذریعے سے کروں گا جس کی قدرت اور طاقت میں آج کے دن نہیں رکھتا ہوں. یعنی آج وہ چیزیں مجھے یاد نہیں ہے یا مجھے بتائی نہیں گئی ہیں، اسی وقت اللہ رب العالمین یلہمن اللہ رب العالمین اسی وقت اس کا الہام میرے اوپر کرے گا، مجھ کو سکھائے گا. اس وقت اس کے ذریعے سے میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اس کی تسبیح بیان کروں گا، اور پھر بیان کرنے کے بعد ثم اخر له ساجدا، سجدے میں گر جاؤں گا. فیقال، تو اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر اٹھائیے، وقل، کہیے، یسمع لک، آپ کی بات سنی جائے گی، وسل، مانگیے، تعطا، دیا جائے گا، واشفع، سفارش کیجیے، تو شفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. فیقول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا ربی امتی امتی. اس حدیث کو ختم کرتے ہیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 2-3 منٹ کا وقت لگ جائے، ذرا صبر کیجیے. کہا میں کہوں گا ربی امتی امتی. فیقال، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو کہے گا انطلق، جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من برۃ او شعیرۃ، جس شخص کے بھی دل میں، آپ کی امتی کے جس شخص کے دل میں بھی ایک گیہوں کے دانے کے برابر یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے فاخرجہ منہا، جہنم سے نکال لیجیے، جائیے جہنم سے نکال لیجیے. فانطلق فافعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، یہ کام کروں گا. ثم ارجع الى ربی، پھر اپنے رب کے پاس لوٹ آؤں گا. فاحمدہ بتلک المحامد، پھر انہی حمد و ثنا کے الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کروں گا. ثم اخر له ساجدا، پھر گر جاؤں گا. ثم اخر له ساجدا، پھر گر جاؤں گا سجدے میں. پھر اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک وقل، مانگیے، سنا جائے گا، سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی. پھر میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کے لوگ، اے اللہ میری امت کے لوگ، رحم فرما ان کے اوپر. اللہ رب العالمین مجھ سے کہے گا انطلق، جائیے. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے، پہلے گیہوں کہا تھا جو سرسوں کے دانے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کہا اب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لیجیے. کہا میں جاؤں گا، یہ کام کروں گا، پھر لوٹوں گا، پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر انہی حمد و ثنا کروں گا اپنے رب کے ذریعے، اپنے رب کے پاس انہی الفاظ کے ذریعے. پھر سجدے میں گر جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھاؤ سر، مانگو جو مانگو گے قبول کیا جائے گا. پھر میں کہوں گا یا ربی امتی امتی. فیقال، تو اللہ رب العالمین کہے گا جائیے. من کان فی قلبہ، غور کیجئے، اس شخص کے دل میں، جس شخص کے دل میں ادنا ادنا مثقال حبۃ من خرائی کے دانے سے بھی چھوٹا سے چھوٹا، چھوٹا سے چھوٹا، اتنا برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اس کو نکال لیجیے جہنم سے. پھر میں جاؤں گا وہ کام کر لوں گا. ایسے لوگوں کو، یعنی رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ایمان جن کے دل میں ہوگا ان کو نکالوں گا. یہ حدیث کس بات پر دلالت کر رہی ہے جی؟ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. دیکھیے، کسی کا ایمان گیہوں کے برابر، کسی کا ایمان رائی کے دانے کے برابر، کسی کا ایمان رائی کے دانے سے بھی کم تر. فیقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں آؤں گا، پھر حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا اللہ رب العالمین کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا سر اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگیے قبول کیا جائے گا. تو میں کہوں گا اے اللہ اذن لی، اللہ مجھ کو اجازت دے دیجئے نا. من کان فی امتی من قال لا الہ الا اللہ، میرے امت کے اس فرد کو میں جہنم سے نکال لوں، ہر ایک اس فرد کو جو صرف لا الہ الا اللہ کہا، یہ اجازت دے دیجئے. اللہ رب العالمین کہے گا لیس ذاک الیک، یہ نہیں، اس کی نہیں، اس سے پہلے جو ہوا اتنا. ولیکن، لیکن جملہ سنیے، یہ اللہ رب العالمین کہے گا ولیکن وعزتی وکبریائی، لیکن میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری جلال، میری بزرگی کی قسم، اللہ اکبر،
لأخرجن من النار، میں ضرور بالضرور جہنم سے نکال دوں گا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث لمبی ہے، وقت چونکہ زیادہ ہوا، کل انشاءاللہ پھر اس حدیث سے آگے ہم لوگ بڑھیں گے۔ سفارش کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے حسنات کو قبول فرمائے، ہمارے سیئات کو درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ